السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مریم غفار کے قلم سے تحریر کردہ ناول بے قرار کے ایپیسوڈ نمبر 11 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ماما، آپ لوگ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ندا بیگم کے پاس آتی وہ غصے سے بولی تھی۔ کیا کر دیا اب ہم نے ایسا؟ ارمان کی وارڈروب سیٹ کرتی وہ ایک نظر نایاب کو دیکھتی مصروف سے انداز میں بولی تھی۔ میں نے کہا مجھے اس سفیر سے شادی نہیں کرنی تو پاپا نے مجھے چپ کروا دیا۔ رات کو دیر گئے تک ان کا انتظار کرتی رہی تو وہ صبح گھر لوٹے اور پھر مجھ سے ملے بغیر ہی چلے گئے، اور اب فون کر کے بتا رہے ہیں کہ جمعے کو نکاح ہے۔ ندا بیگم کو سیریس نہ ہوتے دیکھ کر وہ ان کے سامنے آتی ان کے ہاتھ میں موجود ارمان کی شرٹس لیتی بولی تھی۔ ہاں تو یہ اچھی بات ہے، جمعے کے دن نکاح، رات میں رخصتی۔ نایاب کو دیکھتی وہ مسکرائی تھی جبکہ ان کی بات پر اس کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ مما، میں یہ شادی نہیں کروں گی، میں سفیر سے شادی نہیں کروں گی۔ آپ لوگ کیوں نہیں سن رہے میری؟ وہ اچھا لڑکا نہیں ہے۔ تو رمیز کون سا اچھا ہے؟ ندا بیگم کا ہاتھ پکڑتی وہ رونے لگی تھی۔ جب اسے خفگی سے دیکھتی وہ ناراض ہوئی تھی۔ ہاں وہ سفیر سے بہت اچھا ہے مما، ندا بیگم کو دیکھتی وہ رمیز کی حمایت میں بولی تھی۔ تم نہیں جانتی نایاب، رمیز اور اس کے باپ کو، مگر تمہارے پاپا جانتے ہیں، اور ایک باپ جانتے بوجھتے اپنی اولاد کو کنویں میں دھکا نہیں دیتا۔ نایاب سے اپنا ہاتھ چھڑواتی وہ کھڑی ہوئی تھی۔ اور کیا برائی ہے سفیر میں جو تم اس سے شادی سے انکاری ہو؟ کوئی ٹھوس وجہ بتاؤ اس سے شادی نہ کرنے کی۔ دل میں آیا سوال وہ منہ پر لائی تھیں۔ ماما، کیا یہ وجہ کافی نہیں ہے کہ میں رمیز کو پسند کرتی ہوں؟ ندا بیگم کے سوال پر وہ بے یقینی سے دیکھنے لگی تھی۔ نہیں، یہ وجہ تو کچھ بھی نہیں ہے کہ تم ایک اچھے سمجھدار لائق لڑکے پر ایک ایسے لڑکے کو فوقیت دے رہی ہو جو تمہارے قابل ہی نہیں ہے۔ نایاب کو افسوس سے دیکھتی وہ اپنے کام میں مصروف ہوئی تھی۔ مجھے شاپنگ پر جانا ہے، کیا تم میرے ساتھ چل رہی ہو؟ جب مجھے یہ شادی نہیں کرنی تو شاپنگ کیوں کرنے لگی میں؟ اسے خاموش دیکھ کر وہ سارا کام ختم کرتی بولی تھیں کہ ان کی بات سن کر وہ ہتھے سے اکھڑی تھی۔ تمیز بھول گئی ہو؟ نایاب کے چلانے پر وہ غصے سے گویا ہوئی تھی۔ سوری مما، مگر وہ ایک بدتمیز انسان ہے، اسے عورت کی عزت کا بھی نہیں پتہ، تو میں کیسے اس کے ساتھ ساری زندگی گزاروں گی؟ ندا بیگم کو دیکھتی وہ اپنی غلطی پر شرمندگی سے بولی تھی۔ ایسا کیا کیا ہے سفیر نے نایاب؟ نایاب کی باتوں پر وہ اب کی بار کھل کر بات کرنے کا کہتی بیٹھ گئی۔ مما، میں نے آپ کو بتایا نہیں، مگر وہ بہت ہی گھٹیا انسان ہے۔ جب ہم سب فارم ہاؤس گئے تھے تو اس نے مجھ سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی، اور میں نے اسے تھپڑ مارا تھا، اور یہ شادی بھی شاید وہ اسے تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے کر رہا ہے۔ مما، وہ مجھے چیز سمجھتا ہے، وہ بہت بے شرم ہے۔ مما، یہ سب اس کے ڈرامے ہیں آپ کو اور پاپا کو امپریس کرنے کے۔ ندا بیگم کو کسی طور بھی اپنی بات کا یقین نہ کرتے دیکھ کر وہ آسانیت سے کہتی انہیں ساری بات بتا گئی تھی۔ تمہیں اندازہ ہے نایاب تم کیا کہہ رہی ہو؟ بے یقینی سے نایاب کو دیکھتی وہ پریشان ہوئی تھی۔ یس ماما، یہی سچ ہے، وہ ندا بیگم کو دیکھتی مضبوط لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ وہ ایسا لگتا تو نہیں ہے، تمہیں شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ جتنا وہ سفیر کو جانتی تھی ان کا دل یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ وہ ایسا کچھ کر سکتا ہے۔ آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے نا؟ تو رمشا سے پوچھ لیں، وہ بھی سب جانتی ہے۔ ندا بیگم کو اب بھی سوچتے دیکھ کر نایاب نے موبائل پر رمشا کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ اگر تم غلط ہوئی نا نایاب تو تم میری نظروں سے گر جاؤ گی۔ موبائل اسکرین دیکھتی وہ پریشانی سے پیشانی مسلتی ہوئی بولی تھی۔ ہیلو رمشا، کیا ہوا نایاب، سب ٹھیک؟ کال اٹینڈ ہوتے ہی نایاب نے اسے مخاطب کیا تھا جب وہ اس کے لہجے میں نمی محسوس کرتی فکر سے گویا ہوئی تھی۔ گھر آ سکتی ہو پلیز؟ میں ابھی آتی ہوں۔ رمشا کے سوال کو نظر انداز کرتی وہ اسے آنے کا کہتی فون بند کر گئی تھی۔ کیا ہوا ہے نایاب؟ کچھ ہی پل بعد وہ پریشانی سے بھاگتے ہوئی ملازمہ سے پوچھتی ارمان کے کمرے میں آئی تھی۔ جب سامنے بیڈ پر روتی ہوئی نایاب کو دیکھ کر وہ اس کے پاس آئی تھی۔ رمشا، مما کو بتاؤ تمہارا کزن کتنا بڑا بدتمیز ہے، بےہودہ ہے۔ رمشا بیٹا۔ جی آنٹی۔ نایاب کے ساتھ بیٹھی رمشا کو دیکھ کر ندا بیگم نے اسے مخاطب کیا تھا۔ فارم ہاؤس میں کیا ہوا تھا؟ نایاب کو چپ رہنے کا اشارہ کرتی وہ رمشا کو بغور دیکھنے لگی تھی جو ان کے پوچھنے پر گھبرائی تھی۔ کیا ہوا تھا رمشا؟ اسے خاموش دیکھتی وہ پھر سے بولی تھی۔ کچھ بھی نہیں ہوا تھا آنٹی، لب کاٹتی رمشا نے جھوٹ کا سہارا لیا تھا۔ جھوٹ نہیں بولو رمشا، مما کو بتاؤ تمہاری کزن نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی۔ رمشا کو جھوٹ بولتے دیکھ کر نایاب نے اسے جھنجھوڑا تھا۔ نایاب، مما یہ جھوٹ بول رہی ہیں رمشا، کیا جو نایاب کہہ رہی ہے وہ سچ ہے؟ دیکھو بیٹا سچ بتا دو، دیکھو ہم نایاب کی شادی کرنے جا رہے ہیں سفیر کے ساتھ، وہ اگر اچھا لڑکا نہیں ہے تو تمہاری دوست کی زندگی خراب ہو جائے گی نا، اس لیے سب سچ بتا دو، اس لیے سب سچ سچ بتا دو۔ نایاب کو سختی سے کہتی ندا بیگم نے پریشان کھڑی رمشا سے نرمی سے پوچھا تھا۔ آنٹی سفیر برو بہت اچھے ہیں، وہ نایاب کو بہت خوش رکھیں گے،
اس رات جو کچھ بھی ہوا وہ نایاب کی غلط فہمی تھی، وہ انہیں اس رات ہی نہیں شروع سے ہی غلط سمجھتی ہے۔ پر وہ غلط نہیں ہے، وہ بہت اچھی ہیں آنٹی، اور نایاب کو ان سے زیادہ محبت کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ رمیز بھائی بھی نہیں۔ نایاب کی بکھری حالت دیکھ کر رمشا نے سختی سے آنکھیں بند کر کے ساری بات ڈھکے چھپے الفاظ میں ندا بیگم کے گوش گزار کی تھی۔ رمشا جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ اور رمیز تو اس رات میرے لیے لڑے تھے نا، وہ تو بہت اچھے ہیں۔ رمشا کے جھوٹ بولنے پر نایاب نے افسوس سے اسے دیکھا تھا۔ میں اپنے بھائی کو زیادہ اچھے سے جانتی ہوں نایاب، وہ کیا ہیں اور کیسے ہیں سب کچھ۔ نایاب سے نظر چراتی وہ ندا بیگم کو دیکھنے لگی تھی۔ میں چلتی ہوں آنٹی، تم دوست نہیں دشمن ہو، مجھے تم جیسے دوست نہیں چاہیے۔ آئی ہیٹ یو رمشا کھگا، تم سے بہتر ہوتا میں کوئی کتا پال لیتی جو کم از کم وقت پڑنے پر وفاداری تو کرتا۔ نایاب کو ایک نظر دیکھتی وہ جانے لگی تھی جب نایاب کی غصے بھری آواز سن کر ان کے قدم منجمد ہوئے تھے۔ تو اب پال لینا، شکوہ کنا نظروں سے اسے دیکھتی وہ نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ تم سچ میں پاگل ہو گئی ہو نایاب، پہلے سفیر پر الزام لگایا ایک شادی نہ کرنے کے لیے، اب اس بچی کو تم نے کیسے الفاظ کہے؟ کیا ہو گئے ہے تمہیں؟ رمشا کو رو کر جاتے ہوئے دیکھ کر ندا بیگم نے افسوس سے اپنی بیٹی کو دیکھا تھا، جس پر اس کے رونے میں روانی آ گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ پھر بھی میں جان تو چاہتا ہوں تیرے دل کی بات، حالانکہ تجھ سے میری بات بھی نہیں ہوتی ہے۔ کیا گزر رہی ہوگی سویٹ ہارٹ تم پر؟ کاش میں تمہیں دیکھ پاتا، تمہاری شکل دیکھ پاتا، تو شادی کی خبر سن کر تمہارے چہرے کے اڑے رنگ دیکھ پاتا۔ خود پر باڈی سپرے کرتا وہ دل میں نایاب کے بارے میں سوچتا مسکرایا تھا۔ صفی بیبی، لیزا ڈارلنگ ڈور ناک کر لیتی۔ شرٹ لیس وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا تھا جب اچانک سے لیزا روم کا ڈور کھولتے اندر داخل ہوئی تھی، جسے دیکھ کر سفیر کو غصہ آیا تھا۔ او بیبی، میں نے کوئی پہلی بار تھوڑی نہ تمہیں دیکھا ہے۔ سفیر کو جلدی میں شرٹ پہنتے دیکھ کر وہ اس کی شرٹ کے بٹن واپس سے کھولنے لگی تھی۔ لیزا، حد میں رہو، پہلے اگر دیکھا تھا تو وہ وقت اور حالات الگ تھے، اب نہ تو تم مجبور ہو نہ میں تو پہلے بھی نہیں تھا۔ لیزا کا ہاتھ جھٹکتا وہ اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتا بولا تھا۔ او اچھا، تو آپ کس کے لیے مجبور ہو رہے ہو؟ سفیر کے گلے میں بازوؤں کا ہاتھ ڈالتے مسکرائی تھی۔ پہلے بھی تم مجبور تھی اور آج بھی تم مجبور ہو۔ وہ ایک دم اچانک سے اسے پیچھے دھکیلتا اپنے بال سیٹ کرنے لگا تھا۔ لیزا جو خود کو مکمل طور پر اس کے سہارے پر چھوڑی ہوئی تھی، منہ کے بل کاؤچ پر گری تھی۔ تم ایسے تو نہیں تھے صفی بیبی؟ خود سے اسے دیکھتی لیزا نے رونے کی اداکاری کی تھی۔ میں پہلے بھی ایسا ہی تھا، شاید تم بھول گئی، اس سے پہلے کئی بار زخمی ہوئی ہو میری ہی وجہ سے۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتا لیزا کے گرنے سے بکھرے بال اس کے چہرے سے سائڈ پہ کرتا مسکرایا تھا۔ تم میرے ساتھ ایسا بیہیو کیوں کر رہے ہو بیبی؟ سفیر کی شرٹ کا کالر پکڑتی افسردہ ہوئی تھی۔ تم کیوں ایسے بیہیو کری ہو جیسے میرے اور تمہارے بچے ہم ساتھ دیکھنے کے لیے تڑپ رہے ہوں؟ لیزا کی آنکھوں میں دیکھتا وہ سرد لہجے میں گویا ہوا تھا، جس پر لیزا نے حیرانگی سے پوری آنکھیں کھولتے اسے دیکھا تھا۔ اگر تم کہو تو بچے ابھی ہو جائیں۔ سفیر کے غصے کو نظر انداز کرتے وہ اس کے چہرے پر جھکی تھی۔ سفیر؟ موم؟ سفیر سے بات کرنے کے لیے آتی صاحبہ بیگم لیزا کو اس کے اتنے قریب دیکھ کر غصے سے بولی تھی، جس پر وہ پل بھر میں لیزا کو خود سے دور کرتا کھڑا ہوا تھا۔ تم یہ کیا کر رہے تھے؟ شرم کرو کچھ۔ سفیر کو ناراضگی سے دیکھتی وہ چلائی تھی، 3 دن بعد نکاح ہے تمہارا اور تم اس لڑکی کے ساتھ؟ غصے سے لیزا کو گھورتی وہ سفیر سے مخاطب ہوئی تھی۔ ہوا کچھ نہیں ہے موم، اگر آپ نہ آتی تو ہو ہی جاتا۔ صاحبہ بیگم کو غلط سمجھ سے دیکھ کر وہ ان کی طرف بڑھا تھا جب لیزا نے منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے کہا تھا۔ بکواس بند کرو لیزا، ایسا کچھ نہ ہونا تھا اور نہ ہوگا موم۔ لیزا کو غصے سے آنکھیں دکھاتا وہ صاحبہ بیگم کو یقین دلانے لگا تھا کہ کہیں وہ ناراض ہو کر یہ شادی ہی نہ ختم کروا دیں۔ آپ یہاں کس لیے آئی تھیں؟ لیزا کو پیچھے چھوڑتا وہ انہیں لیے باہر نکلا تھا۔ شاپنگ پر جانا ہے، نایاب کے لیے ڈریسز لینی تھی۔ تم نے کہا تھا ساتھ چلو گے تو بلانے کے لیے آئی تھی، لیکن اب میں سوچ رہی ہوں تم اپنی اس لڑکی کی شاپنگ کرو اور اسی سے نکاح بھی۔ خفگی سے اسے دیکھتی وہ رخ موڑتی بولی تھی۔ موم میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ لیزا تھوڑی سی ایسی ہی کلوز ہوئی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نایاب سے ہی شادی کروں گا اور وہ جو روم میں ہو رہا تھا وہ آپ کی بہو کے ساتھ کر لوں گا۔ صاحبہ بیگم کی بات پر وہ خود پر ضبط کرتا بولا تھا، جس پر وہ ابھی بھی وہیں اٹکی تھی کہ ان کی بات پر وہ آنکھ دباتا کہا لگا گیا تھا۔ اس پر صاحبہ بیگم اپنی بیٹی کی بے شرمی پر نفی میں سر ہلاتی مسکرائی تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، دور رہو اس لڑکی سے۔ میں نے اپنی ایک فرینڈ کو کہا ہے ہم اس کی بوتیک سے ہی نایاب کے ڈریسز لے لیں گے، آ جاؤ تم بھی۔ سفیر کی بات پر یقین کرتی وہ اسے بتاتی ہوئی چلی گئی تھی۔ لیزا غصے سے مٹھیاں بند کرتا وہ کمرے کی سمت بڑھا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یہ دیکھو صاحبہ، سب سے ہیوی اور قیمتی ہے، تقریباً یہ کوئی 20واں برائڈل ڈریس ہے جو ڈیزائنر نے انہیں دکھایا تھا۔ نہیں یہ تو کوئی ہیوی نہیں، مجھے 40 کلو کا لہنگا چاہیے۔ سرسری سے نظر اس شرارے پر ڈالتا وہ اسے سائڈ کرتا بولا تھا۔ جب اس کی ڈیمانڈ سن کر ڈیزائنر نے حیرانگی سے صاحبہ بیگم کو دیکھا تھا جو سفیر کی بات پر سر پکڑ گئی تھی۔
40 کلو کا لہنگا؟ سفیر کو دیکھتی ڈیزائنر نے حیرانگی سے پوچھا تھا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلاتا جوس پینے لگا تھا جیسے کہا ہو حاضر کیا جائے۔ سفیر 40 کلو کا لہنگا کون بناتا ہے؟ اپنے دوست کو اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ سفیر کے پاس آتی بولی تھی، تو بنا لیں، 3 دن ہیں ان کے پاس۔ عام سے لہجے میں کہتا وہ اپنے موبائل میں مصروف ہوا تھا۔ بنانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر 40 کلو کا لہنگا؟ ڈیزائنر جگن نے اسے دیکھا تھا، مگر سفیر کے گھورنے پر ان کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے تھے۔ بنا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں آرڈر کسی اور کو دے سکتا ہوں، یہ واحد بوتیک نہیں ہے۔ غصے سے کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، جس پر صاحبہ بیگم نے پریشانی سے اسے دیکھا تھا۔ برائڈ کا ویٹ کتنا ہوگا صاحبہ؟ یا پھر کوئی پک ہو تو دکھا دو مجھے، کیونکہ لہنگا تو ویٹ دیکھ کر ہی بنائیں گے، ایسا تو ہو کہ وہ پہن سکے۔ سفیر کو جانے کے لیے پر تولتے دیکھ کر انہیں اتنا بڑا آرڈر اپنے ہاتھ سے جاتا محسوس ہوا تھا۔ تبھی وہ پریشانی سے کہتے صاحبہ بیگم کے پاس آئی تھی، یہ ہے دلہن، ویٹ کیا ہوگا اس کا؟ نازک سی نایاب کی تصویر دیکھتی جگن نے صدمے سے پوچھا تھا۔ ہوگا کوئی 39 یا پھر 40 kg۔ جگن کے سوال سفیر وہ کیسے پہنے گی، اور پہن بھی لے گی تو چل نہیں پائے گی، تم تھوڑا سا کم کر لو، جگن بنا دے گی، بہت اچھا ڈیزائن کرتی ہے۔ جگن کو روکنے کا اشارہ کرتی وہ نہایت آہستگی سے بولی تھی، جس پر وہ بغیر ان کے سنے اپنے موبائل میں مصروف رہا تھا۔ سفیر کیا یہ اچھا لگے گا جب میڈیا والے تمہارا اور تمہاری بیوی کا مذاق بنائیں گے کہ وہ چل نہیں سکتی؟ اسے اپنی بات سے نہ ہٹتے دیکھ کر وہ اسے بلیک میل کرنے لگی تھی۔ کہہ تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں مام، اسے چلنا تو خود ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے چلیں، آپ کے لیے 35 کر لیں، اور گولڈ کی وائر کا کام ہونا چاہیے۔ صاحبہ بیگم کی بات پر وہ پرسوچ انداز میں گویا ہوا تھا، وہ جو کھل کر خوش بھی نہ ہو سکی تھی کہ اس کی نئی فرمائش سن کر لمبا سانس کھینچتی خود کو پرسکون کرنے لگی تھی۔ وہ خود 40 کی نہیں، کتنی نازک سی ہے، چھوٹی سی۔ سفیر بیٹا تھوڑا تو سوچو، کیا کر رہے ہو؟ میری دوست بھی کیا سوچ رہی ہوگی کہ میرا بیٹا پاگل ہے۔ سفیر کو ایک سائڈ پر لے جاتے صاحبہ بیگم نے اسے منانے کی کوشش کی تھی۔ موم آپ کیا چاہتی ہیں کہ سفیر بلند احمد خان کی بیوی سادہ سی شلوار سوٹ میں رخصت ہو کر آ جائے، اور پھر لوگ کہیں گے سفیر بلند احمد خان کا جتنا بڑا نام ہے اتنے ہی درشن چھوٹے نکلے؟ صاحبہ بیگم کی بات پر وہ قدرے دھیمے مگر سخت گیر لہجے میں گویا ہوا تھا، جس پر صاحبہ بیگم نے پریشانی سے پیچھے کھڑی اپنی دوست کو دیکھا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، گولڈ کی وائر کا کام ہوگا، مگر لہنگا 10-15 کلو کا صحیح ہے، جیولری بھی تو ہوگی نا بیٹا۔ سفیر کو غصہ کرتے وہ اسے تحمل سے سمجھانے لگی تھی، جس پر وہ نفی میں سر ہلا گیا تھا۔ 30 نہیں 25، اپنی ماں کا اتنا تو بھرم رکھ لو۔ 25 کلو، اس سے 1 گرام بھی نیچے ہوا تو آپ کی بوتیک بند کروا دوں گا، تول کر لے کر جاؤں گا خود، اور جیولری بھی مجھے گولڈ کی چاہیے موم، اور ہیوی اتنی ہو کہ جب اسے ترازو پر تولا جائے تو نایاب 40 کلو سے بھلے 80 کلو کی ہو جائے۔ صاحبہ بیگم کو ایک نظر دیکھتا وہ جگن کے سامنے آتا وارن کرتا ہوا دھاڑا تھا، جب وہ انہیں ہیوی ڈریس کے ساتھ جیولری بننے کا بھی کہتا وہاں رکا نہیں تھا۔ جگن دیکھ لو سب اچھے سے ہو۔ سفیر کو جاتا دیکھ کر صاحبہ بیگم وہیں چیئر پر بیٹھ گئی تھی، جب جگن نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے انہیں حوصلہ دیا تھا۔ اس کی فکر نہ کرو، اپنے بیٹے کی کرو، بالکل اپنے باپ پر گیا ضد میں۔ صاحبہ بیگم کو ریلیکس رہنے کا کہتی وہ سفیر کے بارے میں سوچتی ہوئی مسکرائی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آپ کی شادی ہو رہی ہے؟ نایاب کے کمرے میں آتا ارمان خوشی سے اس کے گلے لگا تھا۔ وہ آج صبح سے اپنے روم میں ہی بند تھی، نہ کسی سے کوئی بات کر رہی تھی، نہ ہی باہر نکل کر سب کے ساتھ بیٹھ رہی تھی۔ صفی بہت اچھا ہے، مجھے وہ بہت اچھا لگتا ہے، اور آپ بھی۔ نایاب کی گال پر پیار کرتا وہ معصومیت سے بولا تھا، جس پر نایاب نے نم سرخ آنکھوں سے اپنے معصوم بھائی کو دیکھا تھا۔ آپ کو پتہ ہے صفی کی وجہ سے میرے اسکول میں بہت سارے دوست بن گئے ہیں، میں ان کے ساتھ کھیلتا بھی ہوں۔ نایاب کی خاموشی محسوس نہ کرتا وہ اپنے خیالوں میں بول رہا تھا، جبکہ وہ ایک بار پھر رونے لگی تھی۔ سب کو دور کر دیا تم نے مجھ سے سفیر، مگر میں مر کر بھی تم سے شادی نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں کروں گی۔ بے دردی سے وہ اپنے آنسو صاف کرتی دل میں سوچتی اٹھی تھی۔ آپ ہی کہاں جا رہی ہیں؟ نایاب کو جاتا دیکھ کر ارمان اس کے پیچھے آیا تھا۔ میں بھی آئی، وہ ارمان کو آنے کا کہتی چلتی میں بھاگتی گھر سے نکلی تھی۔ رمیش سر کہاں ہیں؟ کھگا مینشن میں آتی وہ پریشانی سے گویا ہوئی تھی۔ سر اپنے روم میں ہیں میم۔ تھینک یو۔ ملازمہ کے بتانے پر وہ جلدی میں سیڑھیاں چڑھتی رمیش کے روم کا ڈور ناک کرنے لگی تھی۔ کامین بیڈ پر اوندھے منہ لیٹا وہ نشے کی زیادتی سے دکھتا سر تھام کر بولا تھا، جب اجازت ملتے ہی وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ رمیش کی آپ سے بات ہو سکتی ہے؟ اسے لیٹے ہوئے دیکھ کر وہ آہستگی سے پوچھ رہی تھی، جس پر نایاب کی آواز سنتا وہ پھرتی سے سیدھا ہوتا کھڑا ہوا تھا۔ جی کیوں نہیں؟ نایاب کو اپنے سامنے دیکھ کر انجانی سے خوشی کی لہر اس کے وجود میں دوڑی تھی۔ آخر کو اس کے دشمن کی ہونے والی بیوی اس کے روم میں اس سے بات کرنے آئی تھی، یہ بات ہی اسے سکون بخش رہی تھی۔ آپ میرے لیے قابل احترام ہیں نایاب، بلکہ صرف آپ ہی نہیں، ہر لڑکی میرے لیے قابل احترام ہے۔ میں اس دنیا کی ہر لڑکی کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ آپ مجھ سے بے فکری سے بات کر سکتی ہیں، میں یقین دلاتا ہوں آپ کا اعتبار کبھی نہیں توڑوں گا۔
نایاب کو خاموشی سے انگلیاں چٹکھاتے دیکھ کر وہ اس کی جھجک سمجھتا لہجے میں چاشنی گھولتا اسے اپنی باتوں میں لینے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب ٹھہرا تھا۔ مجھے آپ کی مدد چاہیے رمیز، مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ آپ کو تو پتہ ہوگا نا 2 دن بعد نکاح ہے میرا اس سفیر کے ساتھ، اور مجھے یہ شادی کسی صورت میں نہیں کرنی، اور ایسا کرنے میں صرف آپ میری مدد کر سکتے ہیں۔ رمیز پر یقین کرتی وہ اسے مدد طلب نظروں سے دیکھتی بولی تھی، جس پر وہ دل ہی دل میں مسرور ہوا تھا۔ آپ کو میری جیسی بھی مدد چاہیے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں بھی نہیں چاہتا نایاب ایک اور لڑکی کی زندگی خراب ہو۔ سفیر بہت ہی گھٹیا انسان ہے، وہ لڑکیوں کو بس ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے، گندی نظر سے۔ نایاب کی سمت قدم بڑھاتا وہ تعصب بھرے لہجے میں گویا ہوا تھا، شکریہ رمیز، میں یہ شادی نہ کرنے کے لیے گھر سے بھاگنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ آپ بس کسی طرح مجھے یہاں سے نکلنے میں مدد کر دیں۔ اب آنکھوں سے دیکھتی وہ اس سے گھر سے بھاگنے کے لیے مدد مانگ رہی تھی۔ آپ بے فکر ہو جائے، میں کل تک کچھ کرتا ہوں۔ ضرور ڈیئر، آخر کو میں بھی تو یہی چاہتا ہوں۔ یہاں سفیر اپنی دلہن کا انتظار کرے اور وہاں تو مجھ سے نکاح کر لوں، پھر سفیر احمد خان کی کیا عزت رہے گی جب دلہن عین نکاح کے وقت بھاگ جائے گی اور اسے کے دشمن سے نکاح کر لے گی۔ ہائے کتنا مزہ آئے گا۔ نایاب کو ہوس بھری نظروں سے دیکھتا وہ سفیر کی بے عزتی کا سوچتا مکروہ ہنسی ہنسا تھا۔ کل مہندی ہے، پلیز جلدی۔ رمیز کی بات پر وہ اسے جلدی کرنے کا کہتی روحانسی ہوئی تھی۔ اب ابھی گھر جائیں نایاب، اس وقت کوئی آپ کو یہاں دیکھ لے گا تو غلط ہو جائے گا، مگر کل ہر حال میں آپ کو یہاں سے بہت دور لے جاؤں گا جہاں سفیر کا سایہ تک نہیں ہوگا۔ وہ نایاب کے کندھے پر ہاتھ رکھتا اسے حوصلہ دیتے ہوئے بولا تھا، جی بائے۔ ہاں ہاں ہاں۔ وہ رمیز کی مانتی جلدی میں واپس چلی گئی تھی، جبکہ وہ بیڈ پر گرنے کسی انداز میں لیٹتا کہا لگا گیا تھا، سفیر تو گیا کام سے۔ اپنی خوشی کنٹرول نہ کر پاتا رمیز تصور میں سوچتا مسکرایا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ کہاں گئی تھی تم؟ مسکراتی ہوئی نایاب کو آتے دیکھ کر ندا بیگم نے تیکھے لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ میں اپنی نوٹ بک لینے گئی تھی رمشا سے۔ ندا بیگم کو دیکھتی وہ پل بھر کو ڈگمگائی تھی۔ تمہارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے؟ چانچتی نظروں سے دیکھتی وہ پھر سے سوال کر گئی تھی۔ وہ رمشا ملی نہیں تو واپس آ گئی۔ نگاہیں چراتی وہ جانے لگی تھی۔ رکو نایاب، 2 دن بعد نکاح ہے تمہارا اور کل مہندی ہے، یہ تو تمہیں اچھے سے پتہ ہے۔ جی میں جانتی ہوں۔ نایاب کو بھاگتے دیکھ کر وہ اسے روک گئی تھی کہ ان کی بات پر وہ مسکرائی تھی۔ تو تم تیار ہو؟ نایاب کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر ندا بیگم کو خوشی ہوئی تھی۔ آج وہ اسے کافی دن بعد ایسے ہنستا مسکراتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ جی میرے تیار ہونے سے کیا ہونے، آپ لوگوں نے کون سا پیچھے ہٹ جانا ہے؟ نکاح کے ذکر پر وہ تلخی سے کہتی ندا بیگم کو مایوس کر گئی تھی۔ ہاں یہ تو ہے، ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اب اس لیے تم ابھی میرے ساتھ شاپنگ پر چل رہی ہو۔ لمبی سانس کھینچتی ندا بیگم نے اسے اپنے ساتھ چلنے کا کہا تھا۔ اگر میں آپ کو اس سے خوشی دے سکتی ہوں تو میں ضرور چلوں گی ماما، مگر یہ شادی تو نہیں ہوگی۔ میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ ندا بیگم کو دیکھتی وہ دل میں سوچتی انہیں آنے کا کہتی اپنے کمرے کی سمت بڑھی تھی۔ ہیلو بہرام۔ نایاب مان گئی، آپ یقین نہیں کریں گے وہ میرے ساتھ شاپنگ کے لیے بھی جانے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ مجھے پتا تھا بیگم، میری بیٹی بہت سمجھدار ہے۔ نایاب کے جاتے ہی ندا بیگم نے موبائل میں بہرام شاہ کا نمبر ڈال کرتے انہیں آگاہ کیا تھا، جس پر وہ بھی بہت خوش ہوئے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یہ کیسا ہے نایاب؟ بہت اچھا ہے، مگر ہم پہلے ہی بہت لے چکے ماما۔ کافی سارے ڈریسز لینے کے بعد بھی مسز بہرام کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ پورا مال ہی خرید لیتی۔ ایک دو اور دیکھ لیتے ہیں، شادی کے بعد شاپنگ کا موقع نہیں مل پائے گا۔ نایاب کو دیکھتی وہ محبت سے بولی تھی۔ اچھا تو پھر یہ کیسا رہے گا؟ ندا بیگم کے کہنے پر وہ سادہ سی نیٹ کی وائٹ شرٹ دیکھتی مسکرائی تھی۔ جب اس کی آواز سنتا پیچھے ویسٹرن کاؤنٹر پر کھڑے سفیر کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ شادی کے بعد ایسے کپڑے پہنو گی؟ بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ نایاب کے ہاتھ سے شرٹ لیتی وہ ناپسندیدگی سے بولی تھی۔ لیزا ڈارلنگ تم شاپنگ کرو، میں آتا ہوں۔ لیزا کے بے حد اصرار پر وہ اسے شادی کی شاپنگ کے لیے لے کر آیا تھا، اور اب پچھلے 2 گھنٹے سے وہ اس کے ساتھ بیزار ہو گیا تھا کہ وہیں نایاب کو مسکراتا دیکھ کر وہ لیزا سے جان چھڑواتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ ہیلو آنٹی۔ نایاب کے پیچھے آتا وہ ندا بیگم سے مخاطب ہوا تھا، جب اپنے عین پیچھے سفیر کی آواز سنتی وہ سختی سے لب بھیج گئی تھی۔ سفیر بیٹا آپ یہاں کیسے؟ جی بالکل ویسے ہی جیسے آپ ہیں یہاں۔ ہیلو نایاب۔ سفیر کو دیکھ کر ندا بیگم خوشگوار اثرات لیے بولی تھی، جس پر وہ مسکرا کر کہتا نایاب سے مخاطب ہوا تھا۔ سفیر یہ ڈریس کیسی ہے؟ اچھی، مگر یہ زیادہ اچھی ہے۔ سفیر کو دیکھتی ندا بیگم نے اس سے اس کی پسند پوچھی تھی، جس پر وہ نایاب کے ہاتھ میں موجود شرٹ کو دیکھتا مسکرایا تھا۔ ویسے تمہاری اور نایاب کی پسند کافی ملتی ہے، یہ پیک کر دیں۔ پر ماما یہ تو نہیں لینی تھی۔ سفیر کے کہنے پر مسز بہرام نے وہ شرٹ بھی پیک کروائی تھی جسے تھوڑی دیر پہلے وہ لینے سے منع کر رہی تھی۔ میں بل پے کر دیتی ہوں۔ آپ رہنے دیں آنٹی، میں پے کر دیتا ہوں۔ نہیں سفیر، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت ہے آنٹی، آخر میں ہونے والی بیوی کی شاپنگ ہے۔ بل پے کرنے کے لیے جاتے مسز بہرام کو روکتا وہ خود پیمنٹ کرایا تھا۔ میں ارمان کے لیے بھی کچھ دیکھ لوں۔ نایاب کو سفیر کے ساتھ چھوڑتی وہ دوسری سائڈ پر گئی تھی۔ ناٹ بیڈ سویٹ ہارٹ، کافی خوش نظر آ رہی ہو۔
ندا بیگم کو جاتا دیکھ کر وہ اس کے قریب آتا اس کے مسکرانے پر چوٹ کر رہا تھا۔ ہاں تو مطلب ابھی بھی اکڑ باقی ہے۔ سفیر کو دیکھتے وہ تڑق کر بولی تھی، جس پر وہ آئیبروز ریز کرتا مسکرایا تھا۔ صفی بیبی یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں تمہارا وہاں ویٹ کر رہی تھی۔ سفیر کو تلاش کرتی لیزا اس کے پاس آتی بولی تھی۔ جب اسے دیکھتی نایاب نے سوالیہ نظروں سے سفیر کو دیکھا تھا جو بھی باقی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ لیزا میٹ مائی فیانسی نایاب شاہ۔ لیزا کی قبر پر ہاتھ رکھتا وہ اسے نایاب کا تعارف کرواتے ہوئے مسکرایا تھا۔ گھٹیا انسان۔ سفیر کو لیزا کے ساتھ چپک کر کھڑے دیکھ کر وہ دل میں سوچتی رخ موڑ گئی تھی۔ اوہ تو یہ ہے وہ خوش نصیب۔ اورنج کلر کے سادہ سے کیپری شرٹ میں ملبوس، بالوں کو کیچر میں مکیت کیے، میک اپ کے نام پر لائٹ سے لپسٹک لگائے، نایاب کو اوپر سے نیچے تک دیکھتی وہ حسد میں مبتلا ہوئی تھی۔ یس میں وہ خوش نصیب تو واقعی میں بہت ہوں، مگر اس کا اندازہ نہ تو آپ کو ہے نہ ہی آپ کے بیبی کو۔ لیزا کی لہجے میں اسے جواب دیتی وہ بیبی پر زور دیتی بولی تھی، جس پر وہ نایاب کی صدا پر نثار ہوتا لب دبا گیا تھا۔ جیلس؟ جی نہیں، میں کوئی جیلس نہیں ہو رہی۔ نایاب کے قدرے قریب ہوتا وہ معنی خیزی سے کہتا مسکرایا تھا، جس پر وہ اسے گھور کر دیکھتی وہاں سے جانے لگی تھی، مگر سفیر نے برق رفتاری سے اس کی کلائی پکڑتے روکا تھا۔ تمہارا جیلس ہونا بنتا ہے سویٹ ہارٹ، یہ باہر والی ہے اور تم گھر والی بننے جا رہی ہو۔ میری بلا سے اسے باہر والی بنائیں یا گھر والی مسٹر سفیر؟ نایاب کی آنکھوں میں دیکھتا وہ شوخی سے بولا تھا، جس پر وہ تنفر سے مسکراتی جھٹکے سے اپنی کلائی چھڑواتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ جبکہ سفیر کو اس کا یہ انداز ذرا نہ بھایا، تبھی وہ لیزا کو لیتا غصے سے وہاں چلا گیا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔